بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی تو دل نے کہا کہ کچھ نہ کچھ لکھ دوں اس پر۔ کچھ سوچوں میں ڈوبا۔ پوسٹ آپ کے سامنے ہے۔ حکومت نے زبردستی مسجدیں بند کروائیں تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر حکومت چاہے تو شراب، زنا اور جوئے کے اڈے بھی بند کروا سکتی ہے۔ اچھا میسج ہے۔ سب نے جوابات لکھے، کمنٹ لکھے، بالکل صحیح کہا، بالکل جی، کیوں بھائی بند ہونے چاہیے نا، نہیں تو سرخاندی تیار ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل ایگری، 100% پرو، انگوٹھا آگے جی۔ جی نہ جی، اسلام کسی کو ناجائز تنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ بالکل ایک آ گیا۔ ان سے زبردستی ٹیکس کمائی آدھی آ رہی ہے، اپنا کاروبار کون بند کروائے گا؟ بہت سارے کمنٹ ہیں، کتنا سمجھدار وائرس ہے، سبزی منڈی میں نہیں جاتا، کریانہ میں نہیں جاتا، مسجدوں میں جاتا ہے۔ بہرحال سب کے کمنٹ پڑھ لیے، پھر میں نے کوئی سوچا اور لکھنے کی کوشش کی۔ زبردستی بند کروانا ٹھیک ہے، کوشچن ہے میرا، کیا زبردستی بند کروانا ٹھیک ہے؟ مزہ تو تب آئے جب پہلی بار حکم آیا تو عرب کی نالیوں میں عربوں کی محبوب چیز شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی، اور ایمان والوں نے برتن تک توڑ دیے جن میں شراب رکھی اور پی جاتی تھی۔ آج بھی وہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، مگر اس ایمان والے نہیں۔ الزام تو آسان ہے، سچ تسلیم کرنا مشکل۔ یہ کمنٹ لکھا، اس کے بعد وسیم شہزاد صاحب کا کمنٹ رپلائی ملا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، دعا کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بے شک نیکی 100% نیکی ہوتی اس وقت ہے جب اپنی رضا سے کی جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل تھا کہ ساری دنیا کو ایک سیکنڈ سے بھی کم کن کہہ کر ہی ساری دنیا کو مسلمان کر دیتے۔ اختیار ہمارے پاس ہے، اللہ پاک نے اپنا نبی بھیج کر بتا دیا سیدھا راستہ۔ بے شک جو چیز میں سوچ رہا ہوں، جو چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے 2005 کا زلزلہ، 2005 کا زلزلہ جس نے پاکستان پر تباہی کے دروازے کھول دیے، تباہی مچا دی، خاص طور پر یہ شمالی علاقہ جات میں۔ تو مجھے قربان جاؤں اپنے مسلمان بھائیوں پر کہ 2005 کے زلزلے میں سزوکی ڈرائیور حضرات جو کہ مسلمان تھے، ایبٹباد سے کالا پل کا 10 روپے کے کرائے کی جگہ 100 روپے ڈیمانڈ کرنے لگ گئے۔ پھر مجھے یاد آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جب مہنگائی عروج پر ہوتی ہے، یہ نہیں سوچا جاتا کہ غریب افطاری کیا کرے گا۔ پھر مجھے یاد آتا ہے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے انصار، جنہوں نے مکہ سے آئے مہاجرین کو اپنی آدھی جائیداد، اپنا آدھا مال دولت، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کرسمس، ایک کرسچن سے بحث ہوئی، اس نے کہا کہ ہم تو کرسمس میں اپنی چیزیں آدھی قیمت پر لے آتے ہیں دسمبر میں، اور تم کیا کرتے ہو؟ اپنے رمضان میں چیزیں ڈبل۔ اور پاکستان میں رہنے والے کرسچن عوام رمضان میں پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کا مہینہ آنے والا ہے، مہنگائی ہوگی اب۔
اور رحمت للعالمین کی امت رمضان میں قیمت ڈبل کر کے الزام دوسروں پر لگاتی ہے۔ اس کو تو میں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ قصور تو امت کا ہے، مذہب کا نہیں۔ مذہب تو وہ مذہب ہے جس نے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ کا حکم دے دیا، رمضان کے دوران فطرانے کا حکم دے دیا۔ مذہب تو وہ ہے۔ پر افسوس جس چمن کا نگہباں سو جائے، جس چمن کے پاسباں سو جائیں، اس چمن کا تو پھر خدا ہی حافظ ہوگا۔ واہ کیا انصاف ہے ہمارا، نہ جانے کب بنیں گے ہم ایک امت، ایک قوم، ایک مسلمان، کب جاگیں گے، کب جاگیں گے، کب آئے گی شرم ہم کو۔ والسلام، خدا حافظ۔